حضرات گرامی، اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، المومن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، کہ مومن ایسے ہی ہوتا ہے جیسے کہ ایک عمارت، ایک بلڈنگ ہوتی ہے، بعض بعض کو مضبوط کرتا ہے۔ حضرات گرامی، ایک مثال دی جاتی ہے، گویا کہ پورا جسم ہے۔ اب ایک جسم میں اگر انسان کے ایک حصے کو سکون نہ ملے تو انسان کو ہی سکون نہیں ملتا۔ اگر اس کی انگلی میں تکلیف ہے تو انسان کے پورے جسم کو سکون نہیں ملتا۔ حضرات گرامی، آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ حالات کے پیش نظر آج جس طریقے سے پورے ملک میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے، اس کرونا مہاماری کی وجہ سے آج نہ جانے کتنے لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں۔ روزانہ کمانے کھانے والے لوگ آج ایک ایک روپے کے لیے، ایک ایک روٹی کے لیے محتاج ہو گئے ہیں۔ آج حکومت، پرشاسن سب اپنی جگہ پر کوشش کر رہے ہیں، لیکن لوگ آئے دن بھوک مری کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملک کی حالت کتنی بگڑتی جا رہی ہے۔ لوگ بھوک مری کا شکار ہو رہے ہیں۔ جگہ جگہ سے بھوک کی وجہ سے لوگوں کے مرنے کی خبریں بھی آ رہی ہیں۔ حضرات گرامی، ایسے عالم میں رمضان المبارک کے آخری لمحات میں یا آخری عشرہ جب کہ چل رہا ہے، تو حضرات گرامی ہم کو چاہیے کہ اس مرتبہ ہم یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ تعالی اس مرتبہ عید کی خریداری، عید کی شاپنگ ہم نہیں کریں گے، بلکہ وہی رقم، وہی پیسہ ہم غریبوں میں خرچ کریں گے۔ اس لیے کہ یاد رکھنا میرے بھائیوں، میرے دوستوں، کل میدان محشر ہوگا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا ایک بندے سے، اے میرے بندے، میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ بندہ عجیب و غریب کیفیت عرض کرے گا، اے مولا، تو پاک و صاف ہے، بے عیب ہے، تو کھانے پینے سے بے نیاز ہے، میں تجھے کیسے کھانا کھلاتا؟ اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا، اے میرے بندے، میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تو اسے کھانا کھلا دیتا تو سمجھ لے کہ تو مجھے کھانا کھلا دیتا۔ سبحان اللہ، یہ ایک رشتہ ہے رب کا بندے سے۔ تو حضرات گرامی، ہم کو چاہیے کہ کوئی بھی بھوکا نہ رہنے پائے، جتنا ہو سکے ہم غریبوں کا خیال رکھیں۔ اور شاپنگ کس لیے، عید کس کے لیے، ہم نے کس قدر جا کر کے مسجد میں تراویحیں پڑھی ہیں؟ آج مسجد کے دروازے ہمارے لیے بند ہو گئے ہیں۔ جب مسجد میں جا کر کے ہم نے نمازیں نہیں ادا کی، آج ہمارا کاروبار بند ہے، آج ساری چیزیں بند ہیں، تو پھر عید کس چیز کی؟ عید منائیے لیکن شکر کے ساتھ، عید منائیے سجدے کے ساتھ، عید منائیے عبادت کے ساتھ، عید منائیے دوسروں پر، غریبوں پر مال خرچ کر کے۔ اس مرتبہ عید منائیے، عید کی خوشی اس طریقے سے منائیے کہ ایک غریب کی آپ مدد کر کے عید کی خوشی منائیں۔ جس طریقے سے جو پیسہ آپ شاپنگ میں اپنے بچوں پر یا اپنے کپڑوں کے لیے خرچ کرتے تھے، آج اس پیسے کو غریبوں پر خرچ کر کے عید منائیے۔ اپنے رشتہ دار میں، احباب میں، پڑوس میں کوئی بھی غریب ہو تو اس پر وہ پیسہ خرچ منائیے، خرچ منا کر کے خوش ہو جائیں، سمجھ لیجیے عید ہے۔ اس لیے کہ اس سے بڑھ کر کے عید کیا ہوگی کہ ہمیں اپنے مال کو کسی غریب کے کام میں اگر لے آتے ہیں، کسی غریب پر اپنا مال خرچ کر دیتے ہیں، کسی پریشان حال کی مدد اگر ہم اپنے پیسے کے ذریعے کر دیتے ہیں۔ ایک انسان بھوکا ہے، اگر پریشان حال ہے، اگر وہ کھانا کھا لے گا آپ کے پیسے کے ذریعے، ذرا سوچیں اس کے دل کو سکون ملے گا، اس کی دل سے دعائیں نکلیں گی۔ وہ دعا واقعی قسم خدا کی جب ایک پریشان حال کے دل سے دعا نکلتی ہے تو وہ باب اجابت سے ٹکراتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس مرتبہ ارادہ کر لیں کہ اس مہاماری میں ہم کورونا وائرس کے آگے بڑھنے میں سبب نہ بن جائیں، بلکہ ہم اس مہاماری کو ختم کرنے کی کوشش کریں، اور شاپنگ نہیں بلکہ اس پیسے کو بچا کر کے بھی رکھیں، جتنا ہو سکے غریبوں میں خرچ کریں۔ آنے والے وقت میں حالات کیا ہوں کوئی نہیں جانتا، اللہ بہتر جانے کیا معاملات ہوں گے، کیسے حالات ہوں گے۔ اس لیے بہت سمجھداری سے کام لیں، اپنے گھر والوں کو بھی سمجھائیں، اپنی عورتوں کو سمجھائیں، گھر کے بچوں کو بھی سمجھائیں، جتنا ہو سکے احتیاط سے کام لیں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ اس لیے کہ عید کا مطلب تو یہی ہوتا ہے کہ پورے رمضان کا روزہ رکھنے کے بعد، تراویح اور عبادت کرنے کے بعد جب عید کا دن آتا ہے، اس دن بندہ اللہ کی جانب سے اللہ کا مہمان بنتا ہے۔ لیکن اس دن بھی ایک سچے مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد نہیں دیتا، سب سے پہلے وہ اللہ کی بارگاہ میں
حاضر ہو کر 2 سجدے کرتا ہے شکر کے، اس کے بعد ایک دوسروں کو عید کی مبارکباد دیتا ہے۔ یہ مسلمانوں کی پہچان ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس لاک ڈاؤن میں، اس پریشانی کے عالم میں بہت ہی سمجھداری سے کام لیں اور یہ نیت کر لیں کہ ہم لوگ اس مرتبہ عید کی شاپنگ نہیں کریں گے، عید نہیں منائیں گے، بس عید جس طریقے سے سادگی کے ساتھ، یاد رکھیے گا کوئی ضروری نہیں ہے کہ نیا کپڑا پہنا جائے، پرانے کپڑے کو دھو کر کے صاف ستھرے کپڑے میں بھی عید کی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ حضرات گرامی، ہم کو چاہیے کہ ہم لوگ قرآن و حدیث کے جو احکام ہیں اس پر عمل کریں، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ اسلام میں پورے داخل ہو جائیں، اسلام کے قوانین کو فالو کریں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو اسلام کے قوانین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے پاس پڑوس میں غریبوں کو مدد کرنے کی، پریشان حال کی مدد کرنے کی، بھوکوں کو کھانا کھلانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔